بات یہ ہے کہ جنہوں نے سوال کیا ہے اس قسم کا، یہ زیادہ وضاحت سے جواب نہیں دیا جا سکتا، اشارے کنائے کا سہارا لینا ضروری ہے ایسے مواقع پہ۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو ماہواری خواتین کو آتی ہے، یہ ضروری نہیں کہ پچھلے مہینے میں جس تاریخ کو شروع ہوا ہے یہ معاملہ آنے والے مہینے میں بھی اسی تاریخ کو آئے، یعنی اس کے کچھ اسباب ہیں، خوراک یا دوائی یا اس قسم کا معاملہ، اس کی وجہ سے ایک آدھا دن تقدیم تاخیر ہونے کا امکان ہے اور ہوتا بھی ہے ایسا۔ یعنی بعض دفعہ کوئی گرم چیز استعمال کر لی جاتی ہے تو ایک دن 2 دن وہ پہلے شروع ہو جاتا ہے معاملہ ہے، اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ ایک آدھا دن لیٹ بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس حالت میں جب یہ شروع ہو جائے تو پھر اس میں قرآن کریم بھی یہ فرماتا ہے کہ یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوہن، کہ وہ لوگ یعنی آپ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ ماہواری کے ایام میں عورتوں کے پاس آنا کیسا ہے، تو آپ انہیں کہہ دیں، یعنی یہ قرآن کریم کی آیت ہے، دوسرا پارہ سورۃ البقرہ ہے، دوسرا پارہ رکوع شروع ہو رہا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى، کہ وہ تکلیف دہ چیز ہے، یعنی ظاہر ہے کہ یہ جو ماہواری کا خون ہے یہ بدبودار ہوتا ہے، تو یہ تکلیف ہے، بدبو ہے یعنی اس کی، اور ظاہر ہے کہ ایسے موقع پہ آدمی قریب نہیں رہ سکتا، تو اس لیے یعنی کہ جب اس کی بدبو ہی اس قدر ناپسند ہے تو کس طرح آدمی قریب جا سکتا ہے۔ تو یہ تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، کہ اپنی عورتوں سے تم دور رہو ماہواری کے ایام میں۔ دور رہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں، فرمایا فَاصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ، کہ تم اکٹھے کھا پی سکتے ہو، رہ بھی سکتے ہو، کوئی چیز لینی دینی ہے ایک دوسرے کو پکڑائی بھی جا سکتی ہے، یعنی کپڑا ہے، تولیہ ہے اور کوئی اس طرح کا، ٹھیک ہے، یعنی وہ ناپاک ضرور ہوتی ہے اور اس کی ناپاکی عبادت کے لیے ہے، البتہ وہ کھانا تیار کر سکتی ہے اگر یعنی کہ ان میں استطاعت اور ہمت ہے، ان کے ہاتھ کا تیار کیا ہوا کھانا یا پکائی ہوئی روٹی وہ ناپاک نہیں ہے۔ تو یہ مقصد ہے، یہ مطلب ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ فَاصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ، کہ تم تمام معاملات کر سکتے ہو، یعنی گھر میں ٹھہر سکتے ہو، گھر میں اکٹھے بیٹھ کے کھا پی سکتے ہو، اسی طرح وہ اپنا کام کاج روٹین وائز کر سکتی ہیں۔ البتہ میاں بیوی کا جو خاص ازدواجی قسم کا تعلق ہے تو وہ اس کی ممانعت ہے۔ قرآن کریم بھی یہی فرماتا ہے فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، کہ ماہواری کے ایام میں عورتوں کے قریب مت جاؤ۔ قریب مت جانے کا مطلب وہ اس حدیث نے سمجھایا کہ فَاصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ، یعنی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ تو لیٹ سکتے ہیں لیکن وہ ازدواجی تعلق مباشرت وہ ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، اگر یعنی کہ ان ایام میں کوئی شخص ازدواجی تعلق کو قائم کر لے تو پھر ایک روایت آتی ہے سنن نبی داؤد میں کہ اسے نصف دینار یا 1 دینار یا آدھا دینار اسے صدقہ کرنا چاہیے، تو یہ اس کا کفارہ ہے، لیکن وہ حدیث ضعیف ہے، تو اس کے لیے توبہ ہے اور معافی مانگے اور آئندہ آدمی ایسا نہ کرنے کا عزم کرے، کیونکہ اس میں خاتون کو پہلے ہی تکلیف ہوتی ہے اور مزید تکلیف کا امکان ہوتا ہے، پھر یہ ہے کہ وہ خون کی اپنی ایک بدبو ہے جو ماہواری کے ایام میں آتا ہے، اس کی اپنی بدبو ہے ایک، لہذا آدمی کو اجتناب کرنا چاہیے۔ البتہ یہ ہے کہ باقی معاملات جو ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں، یعنی کھانا پینا اکٹھے ہے، کوئی چیز لینی دینی ہے وہ بھی
وہ کھانا تیار کر سکتی ہیں، خاوند ان سے کوئی چیز پکڑ سکتے ہیں، ان کو کوئی چیز پکڑا سکتے ہیں، یعنی کہ کپڑا کی اور کوئی چیز گھر میں، ٹھیک ہے۔ یہودیوں کی یہ عادت تھی کہ جب ان کی عورت کو یہ ماہواری شروع ہو جاتی تو اسے اس کے ساتھ کھانا پینا چھوڑ دیتے تھے اور لینا دینا بھی، یعنی کوئی چیز اس سے پکڑنی ہے نہ اس کو کوئی پکڑوانی ہے، یعنی گھر کا کام کاج مکمل طور پر اس سے وہ نہ بائیکاٹ کر لیتے تھے۔ تو اس سے قرآن کریم نے روکا ہے کہ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو یعنی کہ اصل جس کی ممانت ہے وہ ازدواجی تعلق ہے، مباشرت ہے، اس سے مسلمان کو مکمل پرہیز کرنا چاہیے۔ البتہ باقی معاملات جو ہیں وہ اس کی اجازت دی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اگر کوئی ان ایام میں ایسا کر لے تو پھر اس کے لیے معافی اور توبہ ہے، کوئی مالی جرمانہ نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ السلام